امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ حملے میں خامنائی کا بیٹا، بیٹی، بہو، داماد اور نواسی بھی شہید۔ ایرانی فوج کے آرمی چیف عبدالرحیم سوموسوی، آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی اور کمانڈر پاسداران انقلاب محمد باقر بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کی مرکزی قیادت سمیت 40 حکام شہید ہوئے۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں۔ خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران یونیورسٹی میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی شہر مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر عراق میں 3 روزہ سوگ۔ مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ ایرانی سپریم لیڈر شہادت کے وقت دفتر میں موجود تھے۔ وہ آخری وقت تک فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ 30 میزائل داغے گئے۔ ایران کے مرکزی قائدین کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ مسعود پزشکیان سربراہ عدلیہ اور شورا نگہبان کی رکن کمیٹی میں شامل۔ کونسل نئے رہبر کے انتخاب تک ملکی معاملات کی نگرانی کرے گی۔ مسعود پزشکیان اور عدلیہ کی سربراہ عبوری مرحلے کی قیادت کریں گے۔ 50 روز میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا خامنائی کی شہادت پر انتقام لینے کا اعلان۔ اپنے بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا، خامنائی کی شہادت ملت اسلامیہ کے لیے عظیم نقصان ہے۔ سپریم لیڈر کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، ان کا مشن جاری رہے گا۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ حمد وحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ جارح کو سزا دی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملوں کی چھٹی لہر شروع کر دی۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں کی برسات۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر ماکیریا اور دفاعی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر سائرن بجنے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ دبئی اور دوحہ میں دوسرے روز بھی زوردار دھماکے۔ عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریبی دھماکے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کا دبئی ایئرپورٹ بھی میزائل حملہ، 4 افراد زخمی۔ شامی شہر سویدا میں ایرانی میزائل گرنے سے 4 افراد جاں بحق متعدد زخمی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب، حیفا، بیت المقدس، یروشلم اور دیگر علاقوں پر حملے۔ 1 شخص ہلاک، 20 زخمی۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، فضائی آپریشن معطل۔ علی لاریجانی نے کہا، صہیونی مجرمان اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم عالمی جابروں کو ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے کہا، دشمن نے سرخ لکیر عبور کی، اب اسے بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انتقام کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملہ۔ تہران سمیت کئی شہروں پر بمباری، 200 سے زائد شہادتیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 747 افراد زخمی۔ 200 طیاروں سے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے۔ اسرائیل کا ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مناپ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں طالبات سمیت 118 افراد شہید۔ اسپورٹس ہال پر حملے میں 15 افراد جاں بحق۔ بندر عباس، چابہار، بوشہر، تبریز، کم، خراج اور اصفہان پر بھی حملے۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فوجی طاقت اور قیادت کو مفلوج کرنے کا دعویٰ۔ کہا، ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا۔ طاقت کے استعمال نے ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا۔ فوجی کارروائی کے بعد اب ایران کے ساتھ سفارتکاری زیادہ آسان ہو گئی۔ ایران اب ڈیل کرنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ مجھے معلوم ہے خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکی صدر کا نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ کیا وہ ایسا شخص ہے جسے ٹرمپ ایران کی قیادت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ میزبان کا سوال۔ ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران میں حکومت چلانے کے لیے کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ایران حملہ کرے گا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔
ایران کے لیے بہتر ہوگا حملہ نہ کرے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت، حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی خلیجی ممالک پر حملوں کی بھی مذمت، کہا مذاکرات کے دوران سفارتکاری ڈیریل کی گئی۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھی، فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہیں، عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ تھے، ایرانی حکومت نے معصوم شہریوں کو قتل کیا، امریکی مندوب کا الزام، کہا ایران نے مذاکرات کے باوجود جوہری پروگرام بند کرنے سے انکار کیا، ایران کی جانب سے نیک نیتی نہ ہونے پر مذاکرات ناکام ہوئے، ایران خطے میں عدم استحکام کی وجہ بنا، اس نے امریکی شہریوں فوجیوں کو قتل کیا، روس نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو جارحیت قرار دے دیا، سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں روسی نمائندے کی حملوں کی مذمت، کہا ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہیں، چینی نمائندے نے کہا کہ ایران سمیت ہر ملک کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے، UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا امن مذاکرات پر زور۔ ایرانی مندوب نے ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا، امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا اسرائیلی اور امریکی نمائندوں کا من گھڑت جواز مسترد کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف بلا جواز جارحیت کی، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں عام شہری مارے گئے، امریکہ نے دوسری بار مذاکرات کے دوران دھوکہ دیا، خلیج فارس میں پڑوسی ممالک کی خود مختاری یا عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ایرانی مندوب نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بولنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، چین اور روس سے بھی اظہار تشکر۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایرانی عوام سڑکوں پر آ گئے، ایرانی شہریوں کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، بڑی تعداد میں سوگوار عوام انقلاب سکوائر پر جمع، بغداد کے گرین زون میں شدید کشیدگی، مشتعل مظاہرین کی امریکی سفارت خانے تک پہنچنے کی کوشش، عراقی سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ، گرین زون کے اطراف دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں، مظاہرین کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش، مظاہرین کا امریکی سفیر کو ملک بدر اور سفارت خانہ فوری بند کرنے کا مطالبہ، ادھر لندن سمیت برطانیہ کے 12 شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے، ایران پر حملے کے خلاف امریکہ کے 70 شہروں میں احتجاج، واشنگٹن، لاس اینجلس اور بوسٹن میں بھرپور مظاہرے، نیو یارک کا ٹائم سکوائر ایران پر جنگ بند کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔